مگر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور اس نے سلار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی اطلاع دی تھی۔ سلار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا، اس میں کامران کا آنا اسے بہت ناگوار گزر رہا تھا اور وہ یہ ناگواری چھپا بھی نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہیں؟ تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا۔ اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہونٹ پیچھے اس کی بات سنتا رہا۔ تو مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے ہی اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سلار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چھوتے ہی سلار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سلار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہے ہو؟ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، آج خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سلار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی کہ وہ اس قدر رش ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جیدار آدمی ڈرتا تھا۔ کامران کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے۔ اسے سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے تھے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھایا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سلار؟ مائی گاڈ! سلار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ سلار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا، وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت سے نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے کپڑے، جرابیں اور جوتے بکھرے پڑے تھے۔ کتابوں، اخباروں اور میگزین کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شاک کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں ابھی کر دیتا ہوں، سلار نے سخت مہری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہوا ہے؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بڑی ایش ٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کے ٹکڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ سلار نے چبھتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایش ٹرے نیچے پٹک دیا۔ سلار، واٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگس استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا، اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ اپنی، چہرہ دیکھو اپنا۔ وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سلار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا؟ رہی سہی کسر ان محاذوں اور ہونٹوں پر جمی ہوئی بیڑیوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھے۔ محاذوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضگی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پہ نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سلار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو۔ وہ قدرے بھیڑے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگس نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ پینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ سعد کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں، وہ چیزیں اٹھاتا رہا۔ کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔
اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ میں کوئی کنڈر گارڈن کا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کامران نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دیں۔ سلار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ 2-3 دن کے بجائے وہ پورا 1 ہفتہ وہاں رہا۔ سلار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور پروفیسر سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سلار کے دوستوں سے ہی ملی تھی، اور کامران کے لیے یہ ایک شاک تھا۔ سلار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، وہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سلار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان اسکندر عثمان کو فون کر کے اس سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ اسکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ سلار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا۔ وہ 1-1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔ آپ ابھی اس سے اس معاملے پر بات نہ کریں۔ یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں رکیں، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپسی پر یہاں آ جائیں، اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں۔ کامران نے اسکندر عثمان کو سمجھایا۔ اسکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بغیر بتائے چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ہی نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اسکندر عثمان کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھیں، مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کروا دی اور اسے پاکستان لے آئے۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ اسکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ جغرافی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائٹ لائن کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا۔ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سلار اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی۔ پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سلار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے۔ امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سلار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سلار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟
اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سلار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ دو لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سلار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینس اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھی، وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کر دو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سلار نے بے اختیار اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سلار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سلار نے کسی قسم کی مزاحمت کرتے ہوئے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، اس نے درستی سے اسے کہا۔ سلار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لیا۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ سلار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شرٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے؟ سلار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو۔ سلار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس لڑکے نے درست لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سی پرابلمز ہوں گی۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں، سلار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے۔ اپنے جاگرز اتار دو، سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے اسے ایک تھپڑ سلار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتارو۔ سلار خشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمپئنز کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سلار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اب دیکھو اس طرف، جاگرز اتارو، اس نے سختی سے کہا۔ سلار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سلار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ سلار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔
وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم میرا بیگ، میری کار لے جاؤ۔ اس بار اس نے مدفونہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ سلار درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ کوئی مشورہ نہیں، اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سلار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازو کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سلار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سلار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاریں اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سلار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹہنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو، سلار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگر وہ سارے ٹشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کے واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے سے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سلار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد و آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سائوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کو متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برموڈ شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہو گئی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد چنگیڑوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشو اب گل چکے تھے، اور ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان کے گلے ہوئے ٹشو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھڑ ٹھڑ کے مر جاتا۔ اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔
اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں، اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے، اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ہی ذہنی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن کو بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اسی طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا۔ پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کندھوں اور بازوں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سلار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلم ہے، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ سلار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور، اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر اماما، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سلار نے اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ سلار، مجھے طلاق دے دو۔ بھرائی ہوئی لجاجت امیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے اماما کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بڑھائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا، تو میں اماما کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا،
میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا، بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے، جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محفوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی۔ وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا۔ سراج اسکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں عذاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا۔ میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے میں رہائی دلا دیں۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے بھی اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔